آج کا یہ سیشن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ آج CSS20 کا جو رزلٹ آیا ان کی ٹاپر مہین حسن موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے فادر ڈاکٹر حسن اقبال جو کہ فارمر فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں، PAS سروس سے بلانگ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بیفور دس کہ میں میڈم مہین سے کچھ پوچھوں، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر آپ یہاں پہ ورلڈ ٹائمز میں ہمارے پاس اگر ایک سب سے موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی کہا جائے تو وہ ہیں یہاں پہ۔ آج جب جیسے رزلٹ آیا تو جس سے بات ہوئی تو دے ور آل ہیپی بیکاز دے آل لو یو سر۔ سر کیا فیلنگز ہیں؟ ایک آپ نے پورے PAS میں سرو کیا، سر آپ کے بھائی جو ہیں وہ IG بلوچستان کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے، سر آج جب میڈم مہین آپ کی بیٹی جو ہے ہم نے ٹاپ کیا اور PAS میں آئی ہیں، اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہی ہیں، تو یہ جنریشن ٹو جنریشن سروس کیا سر فیلنگس ہیں، کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ عدنان صاحب۔ جہاں تک جذبات کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت فیسینیٹنگ ٹائم ہے، یہ بہت ایک پریولیج قسم کی اوکیزن ہے، ٹائم ہے، اور خاص طور پہ جب یہ ماہین ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف PAS جوائن کرنے لگی ہیں بلکہ انہوں نے CSS کا امتحان ٹاپ کیا۔ یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری فیملی میں پورے خاندان کے لیے اور خاص طور پر ذاتی طور پر میرے لیے یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام میں اس کو سمجھتا ہوں۔ میں پوری زندگی میں نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں، یا جس کو ہم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں، اس میں نے یہ گزاری ہے۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ اس میں آپ عام طور پہ بہت قریب سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سرو کرتے ہیں گراس روٹ لیول پر، اور خاص طور پہ آپ کے جو انیشیل 10-12 سال ہیں آپ ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی فیلنگز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میں حوصلہ، ہمت، جذبہ اور وہ ہو تو پھر آپ ان چیزوں کو ریڈریس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت سارے ایسے سلسلے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ ان کے تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک انسان کو ایک ایسی خوشی ملتی ہے اس سے، اگر آپ اس چیز میں انوالو ہو جائیں، ذاتی طور پہ انوالو ہو جائیں اور ان چیزوں کو، ان مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروس ایک لوگوں سے قریب تر ہونے کا ایک رابطے کا سبب بنتی ہے۔ ناٹ دیٹ کہ خدا نخواستہ باقی سروسز میں سروس کرنے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا یا موقع نہیں ہوتا، وہاں بھی اپنے اپنے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک جنرلائز جس کو آپ کہتے ہیں، ایک جنرلائز قسم کی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ میں آپ ہوتے ہیں، جس میں ہر شخص جو ہے، چاہے وہ اس کا کسی بھی محکمے کے ساتھ، کسی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو، مسئلہ ہو، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اعزاز اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ تو میں چونکہ ایک گراس روٹ لیول کا ورکر رہا ہوں ہمیشہ سے، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک بہت سوٹیبل ہوتی، اور شاید کیونکہ ماہین زیادہ تر بچے جو ہے میرے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ماہین کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میں بھی کسی نہ کسی اس میں اس سروس میں آؤں تاکہ میں اس پیٹرن کو اور اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکوں۔ تو میرے تو ذہن میں یہ ہے، آئی ڈونٹ نو ماہین کا اپنا ذہن کیسے ہے، شی کین ٹیل ایٹ اے مومنٹ۔ انڈیڈ اٹس این آنر سر، آپ جو ہے جس طرح اس لیگیسی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور جتنی محنت سے آپ نے سروس کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اور لوگوں کی، ویئر ہوپنگس ہو کہ آپ میڈم DC کو اس طرح لیگیسی کو کنٹینیو کریں گی۔ میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں، آج جب آپ آلریڈی سروس میں جو ہیں ان لینڈ ریونیو سروس میں آپ ہیں، آپ نے ایک دفعہ CSS پاس کیا، 2 دفعہ پاس کیا، تیسری دفعہ آپ نے ٹاپ کر دیا، تو لوگوں سے تو ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ آپ اتنی کنسسٹنٹ رہی اور اتنے عرصے کے بعد جب آپ الٹیمیٹلی PAS میں آئی ہیں تو آج یہ ٹاپر ہونے کی حیثیت سے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا سوال جہاں تک ہے کہ ٹاپر ہونے کی حیثیت سے کیا فیلنگس ہیں، نیچرلی بہت خوشی ہے اس چیز کی، اور ظاہر انسان ایک ایفرٹ کرتا ہے تو اس کا گول یہی ہوتا ہے کہ جو ڈیزائرڈ گروپ ہے انسان اس میں لینڈ کر جائے الٹیمیٹلی پھر اگر انسان ٹاپ کر لیتا ہے تو obviously دیٹ از دی الٹیمیٹ گول، کسی بھی اسپائرنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ جب CSS دے تو اس میں اگر ٹاپ کر جائے تو دیٹ از دا بیسٹ دیٹ could be achieved۔ However میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گی کیونکہ I am not new in service، مجھے سروس میں almost 7 years ہو گئے، 7 years سے اوپر ہو گئے،
تو اب اس وقت اس اسٹیج پر ناؤ دیٹ آئی ایم ان گریڈ 18 تو میرا گول اس میں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں صرف جو ہے ڈی ایم جی دیکھ کے یا کوئی اور سروس گروپ دیکھ کے میرا اس طرح کا گول، یہ ایک ایسا گول ہے کہ جو میں ہمیشہ سے ایک چیز کرنا چاہتی تھی، جس طرح سے میرے فادر نے مینشن کیا کہ گراس روٹ لیول پہ انسان پبلک سروس کر سکتا ہے، یہ گول میرا زیادہ ریفائن ہوا ہے ڈیورنگ سروس. تو اس وقت میں اسی گول پر آئی ایم سیٹ آن دیٹ، اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو انسپائر جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کو ہیلپ کروں، اسپائرنٹس کو ہیلپ کروں ایٹ دس اسٹیج، اور انشاءاللہ جب وین ایور آئی ایم پوسٹڈ، انشاءاللہ جب آگے جا کے سروس میں جوائن کروں گی تو پبلک سروس کا جو میرا ایک گول ہے جس طرح سے میرے فادر نے کیا اسی پیٹرن کے اوپر آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ان دا سیم مینر انشاءاللہ. میڈم آپ اسی سے میں ایک اور سوال کروں گا، آپ میرڈ ہیں ماشاءاللہ، مدر بھی ہیں، اور اس ساری کے ساتھ اور جاب بھی آپ آلریڈی کر رہی تھیں، تو مشکل نہیں تھا تیاری کرنا، ری اپیئر ہونا اور پھر ٹاپ کرنا؟ کیا موٹیویشن دوسری وہ تمام جو ہے لوگ یا خواتین بالخصوص لے سکتی ہیں آپ سے؟ موٹیویشن تو ایک ہی تھی، اور وہ پبلک سروس کی تھی، جس طرح سے میں نے اپنے فادر کو کرتے ہوئے دیکھا، وہی ایک موٹیویشن تھی، وہی ایک گول تھا جس کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے، صرف ایک گول کے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے جو ہے جتنی محنت میں کر سکتی تھی اتنی میں نے کی. اس کے علاوہ خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو اپنی ڈٹرمنیشن اور اپنا گول، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر اس چیز کے، بغیر گول کے، بغیر ایک سیٹ گول جو آپ کے ذہن میں ہو، ڈٹرمنیشن کے بغیر آپ کچھ بھی کہیں پر نہیں پہنچ سکتے. لائف میں کوئی بھی اسٹیج ہو، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سی ایس ایس، کچھ بھی ہو لائف میں، آپ نے اچیو کرنا ہو، آپ نے سکسیس اچیو کرنی ہو، جب تک آپ ڈٹرمنڈ نہیں ہوں گے، آپ اس کے اوپر اپنا سیٹ نہیں ہوں گے اور آپ محنت نہیں کریں گے، آپ اس گول تک نہیں پہنچ سکتے. جہاں تک میری لائف کی میرڈ ہونے کی بات ہے، جاب کی بات ہے، obviously I'm a mother as well، تو آئی وڈ سے کہ اس ساری پروسیس میں آپ کا سپورٹ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرا الحمدللہ سپورٹ سسٹم ایز فار ایز مائی پیرنٹس آر کنسرنڈ، میرے ہسبینڈ بھی، میرے ان لاز، سب لوگ اس پورے پروسیس میں بہت سپورٹیو ہیں. میرے ریٹن ایگزامس تھے، اس میں الحمدللہ مجھے بہت سپورٹ تھی. اس کے بعد میں میری پوسٹنگس میں مجھے بہت ہیلپ رہی ہے. کووڈ کے دوران obviously میرا بیٹا ہے، اس کو میں آفس تو لے کے نہیں جا سکتی تھی، تو مائی فیملی ہیز بین اے گریٹ سپورٹ تھرو آؤٹ. پھر انٹرویو کے دوران بھی ظاہر ہے میں نے پڑھائی بھی ٹاپ پرائرٹی تھی. تو اس سارے پروسیس میں انلیس آپ کا سپورٹ سسٹم، خواتین اور اسپیشلی ان کی فیملیز کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواتین ترقی کریں اور ایک فری مائنڈ کے ساتھ ترقی کر سکیں، ایک پروڈکٹیو انڈیویجول بن سکیں سوسائٹی کا، تو ضروری ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. بغیر سپورٹ کے، بغیر میری فیملی کے سپورٹ کے، اٹ وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے آپ سے. سر ماشاءاللہ آپ کی دونوں بیٹیاں سروس میں ہیں، تو ایسی کیا چیز ہے جو کہ آپ نے شروع سے ہی ذہن میں رکھی یا ان بچیوں کی کنڈیشننگ ایسے کی کہ بعد میں لیٹر آن یہ جو ہے سول سروسز میں آ گئی؟ بہت سارے والدین بھی آج دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ کل کو وہ بھی اتنے پراؤڈ ہوں جتنے آپ ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کیا ایسی بنیادی چیزیں تھی جو آپ نے شروع سے ہی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ سر فہرست رکھی تھی؟ عدنان صاحب، یہ اگر کہا جائے کہ میں نے ان کو کوئی اس لیے تعلیم اور تربیت دی کہ یہ سول سروس میں آئیں، ایسا نہیں تھا. میرا صرف ان کے بارے میں یہی تھا کہ سب سے پہلے تو یہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں. اور ماہین ماشاءاللہ انہوں نے ایم فل بھی کیا ہے، لم سے گریجویٹ ہیں. جو دوسری بیٹیاں ہیں وہ بھی اسی طرح اسی کوالیفیکیشن کے تحت، دوسری بیٹی جو ہے اس نے بھی ماشاءاللہ ایم بی اے بھی کیا ہے، ایم فل بھی اب وہ بھی کر رہی ہے جو ہے نا، ساتھ ساتھ سروس کے جو ہے. تو میرا آبجیکٹو یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ مکمل کریں، پھر اس کے بعد اگر یہ سول سروس میں جانا چاہیں اور کوئی کام کرنا چاہیں، اٹ از دیئر چوائس. لیکن چونکہ گھر میں ہمارے نزدیک ترین میں تھا سول سروس میں، تو ایکسپوئر ان کو اس کا زیادہ ملا. پھر ان کے بڑے چچا جو ہے وہ سروس میں تھے. پھر ہمارا ایک چونکہ رورل بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں ہمارا زیادہ تر ایکسپوئر جو ہے وہ سروس کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کی اپنی چوائس تھی کہ ہم پھر سروس میں. اب دوسری بیٹی جو ہیں ان کا شاید شروع میں رجحان نہیں تھا سروس کی طرف، تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر جوائن کیا، تھوڑی دیر وہاں اپنا ایکسپیرینس گین کیا، اگین دین شی ٹرن ٹو سروس جو ہے. تو کچھ ان کے موٹیویشن میری طرف سے بھی ہے، اور لیکن ان کا زیادہ تر اپنا چوائس کہ سروس کی طرف آنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے لیے جو ہے، میں پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ کہوں گا، سب سے پہلے تو یہ اپنا کریں تعلیم اور تربیت مکمل کریں، اس کے بعد ان کو چھوڑیں اپنی چوائس پہ کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، اور ان کو چوائس دیں، آپشن دیں
تعلیم تربیت کے بعد تاکہ جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر مواقع پھر پیدا کرتا ہے, اور اپنے چوائس سے جب وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کامیابی بھی ان کو دیتا ہے. تو میں تو اس آبجیکٹو اور اس کے تحت ان کی تعلیم اور تربیت کی. سر اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آپ سے کروں گا. سر یوزلی جب فیملی ٹائم ہوتا ہے, سب مل کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب یہ مہین بھی جرنی شروع کر رہی ہوں گی یا آپ کی دوسری بیٹی جرنی شروع کر رہی ہوں گی, تو کیا کبھی ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی تھی کہ شی وڈ ٹاپ یا وہ ٹاپ کریں گی, یا آپ نے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن رکھی تھی یا ایسی کوئی ڈسکشن ہوتی تھی؟ اگر ایسا کوئی جو ہے وہ ہمیں آپ اس سے ضرور جو ہے آشنا کریں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کبھی ٹاپ کرنے کی بات ہوئی, نہ کبھی گروپ کی بات ہوئی. میں ایک فلسفہ ہے میں جس پر یقین رکھتا ہوں, آج کا نہیں, میں سالہ سال سے دہائیوں سے میرا اس پہ پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا جہاں پر رزق لکھا ہے اس نے رزق وہیں سے جا کے لینا. اللہ یہ انسان کی اپنی کوشش ہے, اپنی ہمت ہے, حوصلہ ہے, وہ جاری رکھتا ہے, لیکن رزق اس کو وہیں سے ملنا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے. تو یہ کوشش اپنی اپنی کرتے رہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے پھر وہیں الٹیمیٹلی یہ پہنچ جاتا ہے. اب مائن جیسے IRS میں انہوں نے کیا ہے کام, کچھ عرصہ کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کوشش اپنی جاری رکھی ہے اپنے آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے, تو الحمدللہ ناؤ شی ہیز اچیو دیٹ آبجیکٹو. تو یہ ایک سلسلہ ہے, اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ رزق من جانب اللہ ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, لیکن کوشش کرنا جو ہے وہ انسان کا فرض ہے, اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. بالکل سر, بڑی اچھی بات کی آپ نے سر. مہین آپ کی طرف میں آتا ہوں. جب آپ نے پہلی اٹیمپٹ لی یا سیکنڈ اٹیمپٹ لی تو تب سلیبس چینجڈ نہیں تھا. جب آپ نے ابھی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جب آپ نے ابھی والی اٹیمپٹ لی تو سلیبس چینج تھا, اور جب سارے ان حالات کے ساتھ ایز ان لائک آپ جاب کر رہی ہیں, یور مدر اور شادی شدہ ہیں, تو پھر یہ دوبارہ سے محنت جب آپ نے کی ہے تو کیا وہ فیکٹرز تھے جو آپ کے مائنڈ میں تھے کہ آپ نے اس کو امپروو کرنا ہے تو ہی اچھی ایلوکیشن مل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. اس کے اندر مینلی تو آبویسلی اس میں CSS کے 2 کمپوننٹس ہیں, ایک تو ریٹن ہے اور پھر انٹرویو ہے, انٹرویو کی اسٹیج ہے. تو سب سے پہلے تو آبویسلی میری ٹاپ پرائرٹی تھی کہ میری جو سبجیکٹ سلیکشن ہے وہ کیا ہوگی. تو وہ میں نے بڑی کیئرفلی سلیکٹ کیے. تھوڑا سا ان میں آبویسلی ہر سبجیکٹ میں رسک بھی ہوتا ہے, بٹ گیون دیٹ میرا کیونکہ میتھمیٹیکل ایکیومن جو ہے وہ بہتر تھا, تو آئی آپٹیڈ فار اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس. ساتھ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن رکھا, اس کے علاوہ میں نے اسٹیٹس رکھی, اپلائیڈ میتھ رکھا. تو مجھے اس میں جو ہے میرے ٹیچرز, ایک میں نے میتھ کے ٹیچر جو ہے وہ انگیج کیے, انہوں نے مجھے بڑا ہیلپ کیا. باقی جو ہے اکاؤنٹنگ میں کچھ میری اپنی بیس بڑی اچھی بنی ہوئی تھی لمس سے, وہ بڑا مجھے اس نے ہیلپ کیا. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو سبجیکٹس کی سلیکشن, آپ جن سبجیکٹس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اسکورنگ بھی ہوں. آپ بالکل یو کین ناٹ پلے ان دا ڈارک کہ ایسا سبجیکٹ جو بالکل نان اسکورنگ ہے اور کنسسٹنٹلی نان اسکورنگ آ رہا ہے آپ وہ رکھیں جسٹ بیکاز یو آر گڈ ان دیم. سبجیکٹ اسکورنگ ہو, آپ اس میں آپ کو سمجھ آتی ہو, بالکل یو شوڈ ناٹ بی بلینک ان اٹ, بیکاز انٹرویو کا جب اسٹیج آئے گا تو اٹ از پاسبل کہ آپ جو ہے اس کے اندر آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو یو شوڈ ناٹ بی بلینک. جی تو ریٹن کی تیاری مہین, کا جی جی بالکل. جیسے جہاں تک مجھے پتا ہے, یا آپ کی جو ایجوکیشن ہے پولیٹیکل سائنس میں آپ نے گورنمنٹ کالج سے ماسٹرز کیا ہوا ہے, تو یہ جو سبجیکٹس آپ نے رکھے ہیں یہ تو کمپلیٹلی اس سے ڈفرینٹ سبجیکٹس تھے, تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ لیٹر آن جب سبجیکٹس رکھ رہے ہوں تو آپ اس طرح کی شفٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بیسکلی اسکل کے اوپر, آپ کی نالج کے اوپر, اور کتنا آپ کر سکتے ہیں, بیکاز آبویسلی آپ نے سارا سلیبس کور کرنا ہوتا ہے, آپ ایک نئے سرے سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ایور میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا صرف پولیٹیکل سائنس میں نہیں ہے, میرا الحمدللہ کافی ڈائیورس بیک گراؤنڈ رہا ہے. میں نے لمس میں جو ہے اکاؤنٹنگ کے بھی کچھ بیسک کورسز لیے ہوئے تھے, میں نے اکنامکس بھی پڑھی ہے, میں نے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھی ہے. ایم فل میرا پولیٹیکل سائنس میں تھا, بٹ میرا بیچلر جو ہے وہ پالیٹکس اینڈ اکنامکس میں تھا. اس کے بعد پھر میں نے جب ان لینڈ ریونیو سروس کی اسپیشلائز ٹریننگ کی تو اس کے اندر میرے اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس بھی تھے, کچھ بزنس ایڈمنسٹریشن بھی میں نے پڑھی, اس کے علاوہ کچھ لاس بھی میں نے پڑھے, تو میں نے مرکنٹائل لا رکھا ہوا تھا اسی لیے. تو یہ سارا ایک کمبینیشن تھا. میرے پچھلے 8 سال کی سروس اور اس سے پہلے کی ایجوکیشن, اس سب نے مجھے سارے پروسیس کے اندر بہت ہیلپ کیا. تو یہ صرف ظاہر ہے 1 سال کی 2 سال کی بات نہیں ہے, 1 سال 2 سال کی محنت نہیں ہے, یہ سارا وہ بیک گراؤنڈ ہے جو اوور دی ایئرس چلتا آ رہا تھا. آج جب میں بات کرتی ہوں میرے الما میٹر کی, تو آئی وڈ سے کہ میرا الما میٹر صرف لمس یا GC یا کینیڈ نہیں تھا, میرا الما میٹر FBR بھی ہے.
FBR کا بہت بڑا رول ہے میری سکسیس کے اندر, آج کے سکسیس کے اندر, اور ٹرانسفارمنگ می انٹو این آفیسر, اس چیز کے اندر FBR کا بہت بڑا رول ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ پروسیس. ایگزیکٹلی. سر حسن اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر جب بھی اتفاق ہوا ہے کسی معاملے میں یا کسی بھی مسئلے میں آپ سے رائے لینے کا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے, ورلڈ ٹائمز میں یا ایون کہ اپنے آفس میں بلا کے بھی. سر میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ آپ جب گھر ہوتے تھے اور مہین یا آپ کی دوسری بیٹیاں جب تیاری کر رہی ہوتی تھی, تو کیا آپ کچھ ایسے گر یا ایسے کوئی رولز بتاتے تھے کہ ہاں یہ میں نے یوز کیے تھے, دو کہ آپ اٹس بین ایجز لیکن اسٹل دے آر ریلیونٹ, وہ اگر بتاتے تھے تو آج بتائیں ان سارے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں عدنان صاحب, یہ کچھ ہر گیم کے جو ہے وہ رولز ہوتے ہیں. ہماری یہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی تھی. ہم نے مطلب ہے جب مہین تیاری کر رہی ہوتی تھی یا فرحین تیاری کر رہی ہوتی تھی, تو ہم بہت زیادہ کافی چیزیں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے تھے. اور ہم عام طور پہ جو ہے میں ان کو یہی ایڈوائز کرتا تھا, جیسے ہم ورلڈ ٹائم میں باقی بچوں کے ساتھ کرتے تھے, انٹریکٹ کرتے تھے, تو ان کو بھی یہی ہم بتاتے تھے کہ جب تیاری کریں تو آپ ایشو بیسڈ تیاری کریں اور ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کی جو انٹری کیسز ہیں, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور آگے اس کے کیا ہونا ہے. کیونکہ پاکستان سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ تقریباً 20, 25, 30 اس قسم کے معاملات ہیں کہ ان کو اگر آپ ان کا احاطہ کر لیں, اس پہ اگر آپ کو ماسٹری اگر آپ اچیو کر لیں, تو وہ آپ کو تقریباً 50 سے 60% ہمارا جو سلیبس ہے CSS کا, اس میں وہ ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ کام آتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ آپ ہو, آپشنل ہو, کمپلسری ہو, انٹرویو ہو یا کچھ بھی ہو, وہ چیزیں آپ کو وہاں پر کسی نہ کسی شکل و صورت میں ملیں گی, وہ آپ کو کام آئیں گی. ایک تو بنیادی یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو CSS کی تیاری ہے, اس کو اگر آدمی لمیٹڈ کر لے کہ جی میں نے یہ سبجیکٹ, یہ کتاب, یہ چیز پڑھنی ہے اور میں اس سے, ٹھیک ہے, سم لکی پیپل میں گیٹ تھرو, بٹ اوور آل ایسا نہیں ہوتا. اس میں آپ بازار میں جا رہے ہیں, آپ نے کوئی سائن بورڈ دیکھا ہے تو وہ بھی آپ کی CSS کے لیے تیاری ہے. آپ نے کوئی پمفلٹ دیکھا ہے, آپ نے کوئی اخبار دیکھا ہے, وہ بھی آپ کی CSS کے لیے تیاری ہے. کیونکہ اس کا سکوپ اتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ صرف جو ریٹن ہے وہ آپ کا 1100 1200 مارکس کا ہے, اور 300 جو ہے وہ انٹرویو کے نمبر ہے. سائیکولوجیکل جو سائڈ ہے اس کا جو انٹرویوز ہیں اس کا کوئی اس میں شمار ہی نہیں ہے, بٹ دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. تو اس طرح مطلب ہے یہ ایک اتنا لمبا اسپین ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو, آپ اپنے نالج کو, اور اس کو جب تک براڈ بیس نہیں کریں گے اور آپ کو ایشوز کی جو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی, تو آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضرور اسٹک اپ ہوں گے, اور اس سے پھر آدمی ایکسپوز ہوتا ہے. تو CSS کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ اس کے لیے جو نالج کی اور اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, کوئی لمٹس نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ تب آتا ہے جب آپ کا نالج براڈ بیسڈ ہو, آپ کو سائنس کا بھی پتا ہو, آپ کو آرٹس کا بھی پتا ہو, آپ کو پالیٹکس کا بھی پتا ہو, آپ کو اکانومی کا بھی پتا ہو, آپ کو پاکستان کا بھی پتا ہو, آپ کو واٹر ایشوز کا بھی پتا ہو, آپ کو کرائسس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے, آپ کو روڈز کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اور جیوگرافی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. دیر از نو لمٹ. تو یہ تبھی آپ اس چیز کو کور اپ کر سکتے ہیں جب آپ ہر چیز کو آبجیکٹیولی دیکھیں, اور جس چیز کو دیکھیں اس کو ایبزارب کریں. آپ کی جو ایبزارپشن کیپیسٹی ہے that has to be enormous, tremendous. Only then you can become a good CSS candidate. Otherwise, اگر آپ لمیٹڈ طریقے سے تیاری کریں گے تو کہیں نہ کہیں پھر انسان اس میں خدا نخواستہ اسٹک اپ بھی ہو سکتا ہے. تو میں عام طور پہ جب بھی ہم نے انٹریکٹ کیا ہے, بچوں کے ساتھ تیاری کروائی ہے, ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے, تو ان کو یہی ہمیشہ ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو براڈ بیس رکھیں اور ڈو ناٹ لمٹ یور سیلف ٹو 1 book 2 book. اور خاص طور پہ جو جنرل نالج اور اس کے بارے میں جو اخباریں ہیں, جو آرٹیکلس ہیں, جو اور مطلب ہے اب تو خیر یہ نالج اتنا عام ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ, ٹی وی پہ آپ اور ٹی وی پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو ساری چیزوں کو آپ کو یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ڈیووٹ آئی وڈ سے 15, 16, 17 hours a day if you really want کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ. اور بڑی گریٹ اور بڑی تھارو انسائٹ آپ نے دی ہے. میڈم مہین, میں اسی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک بات. آپ نے 3 دفعہ کوالیفائی کیا ہے CSS,
تو کیا وہ چیز کانسٹنٹ تھی ایز ان لائک کہ کون سے سبجیکٹس تھے جن پہ آپ کا فوکس کانسٹنٹلی زیادہ رہا, اور وہ کیا ایسی ٹیکنیکس تھی جو تینوں کی تینوں اٹیمپٹس میں آپ نے یوز کی اور انہوں نے آپ کو سکسیسفل کیا اینڈ پہ؟ سی ایس ایس میں سب سے زیادہ تو آئی وڈ سے کہ رائٹنگ, آپ کا جو رائٹنگ کا ایک فلو ہے وہ آپ کو سی ایس ایس میں سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے. آپ کے 600 مارکس کے جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں. ایون اگر جس طرح سے میں نے میتھمیٹیکل سبجیکٹس رکھے, آپ 600 سبجیکٹس ان میں کور کر لیں, لیکن آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس میں یو ہیو ٹو رائٹ اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ اے لاٹ. آپ کا ہاتھ کتنا زیادہ چل سکتا ہے, آپ کا انگلش میں ریٹن فلو کتنا زیادہ ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو مجھے میرا رائٹنگ کا فلو ڈیولپ ہوا لامس میں, بٹ آفٹر دیٹ میں نے ایگزامس سے پہلے بھی بہت اس کی پریکٹس کی ڈیلی. آئی یوز ٹو رائٹ مینی پیجز ڈیلی. تو وہ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا. اینڈ آئی وڈ سجیسٹ ایوری کینڈیڈیٹ کہ جو بھی اس کے لیے آپٹ کرے سی ایس ایس دینے کے لیے کی طرف جا رہا ہے, وہ رائٹنگ کی پریکٹس بہت زیادہ کرے, بیکاز آپ الٹیمیٹلی کم ٹائم فریم میں آپ نے زیادہ لکھنا ہوتا ہے. اپنی شیٹس آبویسلی لکھنی ہوتی ہیں, سو آپ کا ہاتھ بہت تیز چل رہا ہے, ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ بھی اتنا تیز چل رہا ہے. دس پریکٹس از ویری امپورٹنٹ, اور یہ پریکٹس کے بغیر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اسی میں ایک اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے. جب آپ رائٹنگ کی بات کرتے ہو تو ایسے تمام لوگ جو کہ ابھی یا آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد موٹیویشن لے کے سی ایس ایس کی جرنی کی طرف چلتے ہیں, تو ان کے لیے جو پہلا بیبی سٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے, اور بالخصوص آپ کی جو انگلش ایسے اور پریسی کے پیپرز ہیں ان کے اوپر کمانڈ لینے کے لیے؟ جی یہی ہے کہ انگلش کو امپروو کریں, انگلش پڑھیں زیادہ, انگلش سنیں اور انگلش لکھیں. اپنی انگلش کو امپروو کریں, اسپیشلی کمپلسری سبجیکٹس کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور نیچرلی اگر پولیٹیکل سائنس لینی ہے, آئی آر لینی ہے, کوئی بھی سوشل سائنس کا سبجیکٹ لینا ہے جس کے اندر لکھنا کافی زیادہ ہے, تو اپنی انگلش رائٹنگ, اسپیکنگ, ایوری تھنگ, آپ کی گرامر وغیرہ, گرامر بہت امپورٹنٹ ہے سی ایس ایس کے اندر. ایسے کے اندر موسٹلی یو ہیو ٹو بی ویری فوکسڈ. آپ کی گرامر اچھی ہو, آپ کے اندر یہ ایبلٹی بھی ہو کہ جس ٹاپک پہ کو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کو جو ہے آپ بالکل اس پہ فوکسڈ ہیں. آپ نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں لکھنی ہے. ذرا سا بھی آپ ڈی ٹریک ہوئے ایسے کے اندر تو یو آر فیل. اٹ از ویری ایزی فار دی ایگزامینر ٹو فیل یو. سو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹے فوکسڈ اینڈ ٹو ہیو اے گڈ انگلش اسکل. اچھا, ایسے کے اوپر ہی میں اگر آپ سے ایک اور سوال کروں تو کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کون سا ایسے کیا تھا, یا ایسے کرتے ہوئے چوائس آف سلیکٹنگ ایسے بڑی ایک کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اور بڑی ڈیسائسو ہوتی ہے کہ آپ اس کو فیل کر دیں یا پاس کر دیں, تو کیا کوئی ایک اسپیسیفک قسم کے ایسے کو ہی کرنا چاہیے, یا پھر ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ سارے لوگ وہی ایسے کر رہے ہیں آپ بھی اس کو کر دیں؟ ایسے میں سب سے زیادہ تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کس ٹاپک کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. آپ نے 2500 پلس ورڈز لکھنے ہوتے ہیں, اینڈ اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود اے ٹاپک, آپ اس میں زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کوئی آرگومنٹیو اپنا کوئی ایسے لکھنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر اگر آپ پراپرلی آرگومنٹس نہیں دے سکتے, اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس کو ایڈریس نہیں کر سکتے, تو آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹیمپٹ دیٹ ایسے ویل. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ٹاپک کو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس سے آپ فیملیئرائزڈ ہیں پراپر, اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں ان ڈیٹیل, اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جب آؤٹ لائن بنانی ہے, اس میں آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس ٹاپک کے اندر جو اسپیسیفک ٹاپک آپ ایڈریس کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ آلویز کہ آپ کے اوپر ڈیموکریسی اوور آل آ جائے گا, کہ ڈیموکریسی ان پاکستان آ جائے گا. ڈیموکریسی کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسپیسیفک آسپیکٹ آئے گا. میں نے اٹیمپٹ کیا تھا اس پر ٹورزم کا, تو ہمارا جو ٹاپک تھا اٹ واز ناٹ اونلی آن ٹورزم تھا, اٹ واز اباؤٹ پروموٹنگ ہاؤ ٹورزم کین بی پروموٹڈ ان پاکستان, اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز. سو میں نے بڑا کیئرفلی اس کو ایڈریس کیا کہ ہاؤ ٹورزم کین بی پروموٹڈ. ایسا نہیں ہے کہ ٹورزم کیسی تھی کیسی ہوگی, اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں, پاکستان میں کیا چیلنجز فیس ہوتے ہیں, کس طرح اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈائیورس بنانے کے لیے جتنا میں اٹیمپٹ کر سکتی تھی میں نے کیا. سو آئی تھنک دیٹ فوکس از ویری امپورٹنٹ. اور آپ مطلب اسٹیئنگ آن دا ٹریک, اور یو شوڈ بی کمفرٹیبل ود دا ٹاپک. کسی جی کینڈیڈیٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 میں سے آپ یہ 2-3 میں سے ہی کریں. اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس کے ساتھ, ہی اور شی ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹیمپٹ اٹ. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کمفرٹیبل بھی ہو اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اسی کے اوپر جو ہے جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ مینٹور کا جو ہونا بڑا ضروری ہے, تو آپ کے ہسبینڈ بھی پی ایس پی سروس سے ہیں, سر اخلاق تارڑ بڑا ایک اچھا فیمس نام ہے پی ایس پی میں, تو کس حد تک جو ہے ان کا رول مینٹورشپ میں تھا, اور وہ جو اسیسمنٹ اور رائٹنگ کی آپ بات کر رہی ہیں, تو اوور آل کینڈیڈیٹس کی جرنی میں یہ جو رائٹنگ کی اسیسمنٹ ہے یا مینٹورشپ ہے یا گائیڈ لائن لینا ہے, یہ کتنا ضروری ہے؟ گائیڈ لائن بہت امپورٹنٹ ہے. نیچرلی مطلب میرے گھر میں تو ہیلپ میرے فادر کی طرف سے بھی تھی, میرے ہسبینڈ کی طرف سے بھی تھی. اس کے علاوہ اوبیسلی ہیونگ اسپینڈ سو مچ ٹائم ان سروس, تو کچھ ظاہر آپ سروس میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں.
لیکن obviously ہیلپ تو ساری ہے. آپ کس طرح سے رائٹنگ اسکلز آپ کے امپروو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. مجھے پریسی میں انہوں نے ہیلپ کی. پھر رائٹنگ اسکلز کے اندر بھی مطلب میں لکھ کے تھوڑا ان کو چیک وغیرہ کرواتی تھی. میرے فادر مجھے گائیڈ لائنس دیتے رہتے تھے. ٹاپک وائز میں اپنے فادر سے ڈسکشن کرتی رہی ہوں کہ کیا پروز اینڈ کونس، کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم ڈائیورسٹی لا سکتے ہیں، کس طرح ہم آرگیو کر سکتے ہیں. تو مینٹورشپ از ویری امپورٹنٹ. کسی ایکسپیرینسڈ بندے سے ڈسکشن کرنا از ویری امپورٹنٹ. آپ کا جو ہے ہورائزن اس سے براڈ ہوتا ہے. بہت سارے پوائنٹس جو آپ نے خود اخباروں میں شاید آپ سے اوور لک ہو گئے ہوں، آپ نے سوچے نہ ہوں، آپ کا مائنڈ وہاں تھا. کسی ایک ایکسپیرینسڈ بندے سے اگر آپ ڈسکس کریں تو آپ کا ہورائزن براڈ ہوتا ہے اور آپ زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اوپینین فارمولیشن میں آپ کو بڑی ہیلپ ہوتی ہے اس کے اندر. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ آئسولیشن میں جو ہے وہ پریپریشن نہ کریں. اٹ از آلویز امپورٹنٹ کہ ڈسکس کر کے اور اپنا کوشش شیئر کریں کہ جتنا ہورائزن براڈ ہو سکتا ہے. اتنا بھی نہ کریں کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے، بٹ ایک ریزنیبل لیول تک یو شوڈ ہیو سم مینٹورس کہ کسی سے آپ ڈسکس کر سکیں. جی اسی آپ جب ریٹن کے پاس کر لیتے ہیں تو ایک بڑا اہم کمپوننٹ جو ہے آپ اس جرنی کا وہ آپ کا انٹرویو کا ہوتا ہے. تو آپ نے چونکہ ٹاپ کیا ہے، ابھی ڈی ایم سیز تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہوپ فلی آپ کا ریٹن میں بھی اچھا سکور ہوگا، آپ کا انٹرویو میں بھی اچھا سکور ہوگا. تو انٹرویو روم میں وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں آپ نے سروائیو کیا؟ واز اٹ پلیزنٹ یا پھر کوئی ایسے ریمارکس پاس ہوئے؟ تو ایسا کچھ ایکسپیرینس جو آپ اپنا انٹرویو کا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے پلیز. انٹرویو میں نے 3 دفعہ دیا ہے. تینوں دفعہ اٹ ہیز بین اے گڈ ایکسپیرینس اوور آل آئی وڈ سے. نیچرلی اب یہ اتنا ہائیسٹ فورم ہوتا ہے جس پہ آپ جا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. اٹ از اے ویری ایکسپیرینسڈ پینل، سینئر پینل ہوتا ہے بہت زیادہ. بہت ایکسپیرینسڈ لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ اور سوالوں کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، آپ کو کسی طرح کا بھی سوال آ سکتا ہے. یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اٹ ٹیکس منتھس آف پریپریشن. آپ کو مہینے لگ جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کور کرنے میں، اسپیشلی اپنے سبجیکٹس کور کرنے میں، اکانومی کور کرنے میں، پالیٹکس آف پاکستان، انٹرنیشنل ریلیشنز. آپ کو بہت ویل ورسڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے آرگیومنٹ کر سکیں، آرگیو کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہسٹری پہ جو ہے آپ کی اچھی کمانڈ ہو. پاکستان کی ہسٹری از ویری امپورٹنٹ، اس پہ آپ کی کمانڈ ہو. اس کے علاوہ ایک جنرل ہسٹری پہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کمانڈ ہو. تو اس طرح انٹرویو روم نیچرلی ہر کینڈیڈیٹ کے لیے بہت پریشرائزنگ ہوتا ہے. لیکن آپ جب جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ، تھوڑا سا آپ کے جو چیئرمین ایف پی ایس سی ہوتے ہیں وہ آپ سے کنورسیشن کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں، آپ کے سروس بیک گراؤنڈ اگر ہے، یا ویسے ادروائز آپ کا پرسنل بیک گراؤنڈ، آپ کا ہوم ٹاؤن، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ایزی ہو جاتے ہیں اس کے اندر. آپ کو تھوڑا ریلیکس کیا جاتا ہے، آپ کو کمفرٹیبل کیا جاتا ہے. اس کے بعد اٹ بیکمز ایزی. کویشچنز آپ کے اوپر آتے ہیں. اب صرف اس میں امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ پینک نہ کریں. کوئی سوال اگر آپ کو نہیں آتا، اٹ از اوکے. It is okay to turn it down. آپ کہیں کہ I cannot recall at the moment, I cannot remember at the moment, یا I don't know about it. تو آپ اس وقت جو ہے وہ ایکسکیوز کر لیں. لیکن it is not, you are not expected to know each and everything. بٹ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، آپ کا کتنا کمپوزر ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتا آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اس کے بعد والے سوالوں پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کا کمپوزر دیکھا جاتا ہے. جی آل رائٹ. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. انٹرویو کی جب ہم بات کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ہے آپ کو ڈسکشن میں نہ لایا جائے. آپ نے یہاں پہ ورلڈ ٹائمز میں سر اتنے سالوں سے اتنے جو ہے تھاؤزنڈس آف کینڈیڈیٹس کے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں، تو کیا آپ نے ماہین کو کوئی اسپیسیفک ٹپس دی تھی، کوئی ایسی گائیڈ لائنس دی تھی کہ انٹرویو روم میں جا کے یہ کرنا ہے تو زیادہ نمبرز آ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا اگر کہا تھا تو وہ دوسرے کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی جو اپیئر ہوں گے ڈفرینٹ انٹرویوز میں، ان کے ساتھ بھی شیئر کریے. دیکھیں انٹرویو جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سی ایس ایس کے سینیریو میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک لمٹ لیس قسم کا ایرینا ہے. اور انٹرویو خاص طور پر جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایک ایسا فیز ہوتا ہے کہ ان جسٹ 30 منٹس آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے بیسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر پورٹری کرنا ہوتا ہے before such senior people, before such learned people, knowledgeable people, experienced people, اور جن کے جو years of experience کو اگر آپ دیکھیں تو there is no match to the candidate. تو اس ماحول میں اپنے آپ کو آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے that you are the best candidate. تو this is something which you have to portray. تو میں عام طور پہ جب کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کرتا ہوں تو میں اس کے جو نالج اور اس سائڈ کی بجائے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے اس کو ریز کیا جائے، اس کو بلڈ کیا جائے، اور ایک ایسی کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کینڈیڈیٹ کو دی جائے کہ جس سے
irrespective of the fact کہ اس کا نالج اس ایریا کے بارے میں ہے یا نہیں ہے تو گڈ انف. ادروائز نہیں بھی ہے تو وہ کوئی ایسا جواب دے سکے, اس سچویشن کو اس طرح ہینڈل کر سکے کہ وہ کم از کم کانفیڈنس لوز نہ کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہی از اے ویک کینڈیڈیٹ. تو میں اس پریمائز پہ میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کے کانفیڈنس کو اور ان کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب ترین طریقہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو وہاں جب پریزنٹ کرتا ہے تو پھر وہ انٹرویو میں کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی نالج کا بھی ایک بڑا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے, اور نالج بھی پھر اسی طرح ہی آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کو کم از کم جو براڈر ایشوز ہیں خاص طور پہ پاکستان کے, انٹرنیشنل اس کے, اور جو ایسے مطلب ایشوز ہیں کہ جن کو بیسک سمجھا جاتا ہے ان کے بارے میں کم از کم آپ سے اگر کوشچن پوچھے جائیں تو وہ آدمی کو بتانے کے. تو دس از دا پیٹرن. جی سوری ٹو انٹرپٹ یو سر. آپ کے پاس کانفیڈینس ہونا چاہیے, آپ اچھے ویل ورسڈ ہوں وتھ نالج, کرنٹ افیئرس ہو, ہسٹری کا ہو, تو ایک اچھا انٹرویو دیا جا سکتا ہے. میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی آپ کائنڈلی کچھ ایسا انسیڈنس یا کچھ ایسا انڈیکیشن ان بٹوین یور انٹرویو جو آپ کو فیل ہوا ہو کہ یو نو یو وڈ بی دا ٹاپر, کچھ ایسا ہوا تھا, یا کوئی ایسا کویشچن یا اس کا آنسر, کوئی ایسی مومنٹ جو ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں اٹ از ریئلی ہارڈ ٹو ٹیل, مطلب انٹرویو دیتے ہوئے یا ایون دینے کے بعد بھی ایک جنرل لیول آف سیٹسفیکشن ہوتا ہے اگر آپ نے اچھا پرفارم کیا ہو ریٹن میں بھی اور انٹرویو میں بھی. ایک اوور آل لیول آف سیٹسفیکشن ہوتا ہے بیکاز آپ خود کے بھی ایک یو آر یور بیسٹ جج, آپ خود کو بھی جج کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اوور آل سیٹسفائڈ ہیں تو اٹ از جنرلی ایکسپیکٹڈ کہ مارکس اچھے ہیں. اوور کانفیڈنٹ نہ ہو, کوئی بھی کسی کینڈیڈیٹ کو بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, پرفارم ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. بٹ آئی وڈ ناٹ سے کہ میرا کوئی ایسا مومنٹ تھا اسپیسیفکلی کہ میں کہوں کہ میں شاید ٹاپ کروں گی. اوبیسلی آپ کو ریٹن کے مارکس پتہ نہیں ہوتے, انٹرویو میں بھی آپ کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہوتی ہے, بٹ یو آر ناٹ اویئر کہ مارکس اوور آل کس طرح سے اوارڈ کیے جا رہے ہیں. آپ نے سارے سوالات کے جی سوری ٹو انٹرپٹ یو اگین. آپ نے سارے سوالات کے جواب دیے تھے یا کتنے سوالات ڈراپ ہوئے تھے آپ کے؟ نہیں, کچھ کویشچنز میں ڈراپ بھی ہوئے تھے. سارے سوالوں کے جواب ظاہر اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہر فیلڈ کا, ہر میری فیلڈس کیونکہ بہت ڈائیورس تھی. اوبیسلی پولیٹیکل سائنس میں انوالو تھی, اکنامکس انوالو تھی, اکاؤنٹنگ تھی, اسٹیٹس میں مجھ سے کویشچن کیا گیا. اٹ واز اے ویری ہائی ایڈوانسڈ لیول کویشچن, تو اوبیسلی آئی ہیڈ ٹو ڈراپ اٹ. تو اس طرح اب سوال ڈراپ ہو جاتے ہیں. یو آر ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو نو ایوری تھنگ, بٹ جس طرح آپ ہینڈل کریں اس کو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. جی اچھا, اسی طرح میں ریٹن میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور نوٹس میکنگ اینڈ ٹائم مینجمنٹ. تو آپ یہ سارے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایک تو ٹائم کیسے مینیج کرتی تھیں, اور پھر کیا آپ نوٹس جو ہے وہ بناتی تھیں, ان کو یوٹیلائز کرتی تھیں؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جنرلی ویسے آئی بلیو کہ ہر بندے کا پڑھائی کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میرا طریقہ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں ایک بک سے پڑھ کے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کروں نوٹس بنانے میں. آئی وڈ رادر میک پوائنٹس, میں پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لوں گی, یا پھر میں کسی بک میں اس کو ہائی لائٹ کر لوں گی. تو اس حد تک جو ہے مطلب میں نوٹس میرے ہوتے ہیں. لیکن آئی ایم ناٹ دا سارٹ آف پرسن کہ جو لکھنے میں اور اس کو نوٹس بنانے میں بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کریں. سو نوٹس جو ہے باقی ٹائم مینجمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو آپ ٹائم اپنا پرائرٹائز کرتے ہیں. تو جس طرح آپ اگر جاب کر رہے ہیں, آپ کی کوئی گھر پر رسپانسبلٹیز ہیں, تو آپ نے ٹائم پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے. کس ٹائم آپ کی بہتر پروڈکٹیوٹی ہے پڑھنے کی, کتنے گھنٹے آپ پڑھ سکتے ہیں, کتنا آپ کا اسٹریچ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ جنرلی ان کا پڑھائی کا اسٹریچ جو ہے 4 to 5 hours ہے. میں کبھی مجھ سے زیادہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, ڈیپینڈنگ آن روٹین. سو وہ آپ کی خود کے اوپر ہوتا ہے, آپ نے خود پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے, سلیبس کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. میرے میتھمیٹیکل زیادہ تھا اوبیسلی اس بار, تو میں نے اس حساب سے پرائرٹائز کرنا تھا. سو یہ آپ نے پرائرٹائز خود ہی کرنا ہے, اسکیجول بنانا ہے. لیکن آپ نے اسکیجول منتھس کے بیسس پہ بنانا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائملی آپ کی پریپریشن کمپلیٹ ہو جائے اور آپ ریویژن بھی کر سکیں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یس اچھا, اسی سے ملتا جلتا ایک سوال جو میں آپ سے ریٹن ایگزام کے بارے میں پوچھوں گا کہ جو پریزنٹیشن ہے, جو آپ کا فائنل پیپر ہوتا ہے, اس میں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ کس حد تک میٹر کرتی ہے, اور اس کے لیے کیا کوئی ٹپس ہیں جو آپ دینا چاہیں گے؟ پریزنٹیشن اور ہینڈ رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے.
نیچرلی مطلب اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے تو آپ نے پیپر اگر اچھا لکھا ہوا ہوگا، ایک خوبصورت پیپر آپ کے کینڈیڈیٹ کے سامنے، آپ کے ایگزامنر کے سامنے آئے گا ایک کینڈیڈیٹ کا، تو اس نے اتنے سارے پیپر چیک کرنے ہیں، تو نیچرلی اس کے آنکھوں میں ایک اچھا امپریشن پڑے گا. آپ مارکر استعمال کریں، آپ پین جو بھی استعمال کر رہے ہیں، بلو استعمال کر رہے ہیں، بلیک استعمال کر رہے ہیں. اسلامیات کے اندر اگر آپ عربی لکھ رہے ہیں، آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پریزنٹیشن پہ آپ فوکس کریں. جب آپ رائٹنگ اسکلز اپنی امپروو کر رہے ہیں، لکھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو اسی دوران ہی اٹ از بیٹر کہ اپنی پریزنٹیشن اسکلز کے اوپر بھی جو ہے وہ فوکس کریں، ہینڈ رائٹنگ کے اوپر فوکس کریں. ایگزیکٹلی. سر میں تھوڑی لائٹ کنورسیشن کروں گا، آپ کی طرف آؤں گا. مجھے سر یہ بتائیں کہ یو ہیو سروڈ ان ویریس کیپیسٹیز، آپ کمشنر بھی رہے، آپ نے فیڈرل سیکرٹریز بھی رہے، تو ان بٹوین سر کہیں پہ مہین یا دوسری بیٹی نے کوئی ایسی انسپریشن جو ہے آپ کی طرف شو کی ہو جہاں پہ آپ کو فیل ہوا ہو کہ دے آر میڈ فار دی سروس، اور مجھے جو ہے نا تھوڑا سا اپنا ٹلٹ جو ہے وہ ان کی طرف رکھنا چاہیے سو دیٹ دے کین میک اٹ؟ کہتے ہیں نا والدین کو پتہ چل جاتا ہے. کوشچن ذرا عدنان صاحب دوبارہ کیجیے ذرا. جی سر، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ڈفرینٹ اپنی کیپیسٹیز میں سرو کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو، کمشنر بھی رہے آپ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ڈفرینٹ ایریاز میں، فیڈرل سیکرٹریز بھی رہے، تو آپ کے ساتھ یا آپ کی چونکہ فیملی کو موو کرنا ہوتا ہے، تو ان بٹوین کہیں پہ ایسا آپ کو فیل ہوتا تھا کہ ان کی انسپریشن بنتے جا رہی ہیں، آپ ان بچوں کی انسپریشن بنتے جا رہے ہیں اور ان کا ٹلٹ ہوتا جا رہا ہے ٹورڈز دی سروس؟ کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں بچوں کو اور وہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم کہ اچھا نو دس پرسن ہیز پرٹیکولر دس انٹرسٹ، اور یہ تو ایسا کچھ آپ نے جو ہے وہ فیل کیا؟ عدنان صاحب جو جہاں تک موومنٹ کا تعلق ہے، کچھ حد تک جب یہ چھوٹی کلاسوں میں تھے بچے تو اس وقت تک تو ساتھ یہ موو انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو اسٹیٹک کرنا پڑا، کیونکہ جو تعلیم کا سلسلہ تھا اگر میں ان کو ساتھ موو کرتا، مثلا جب میں ڈیرہ غازی خان میں تھا کمشنر تو ماہین جو ہے وہ لمز میں پڑھ رہی تھی، تو ظاہر پاسبل نہیں تھا کہ میں ان کو شفٹ کرتا. اسی طرح سارے بچے پھر ظاہر لاہور میں تھے، تو لیکن یہ کہ ویر ایور آئی یوز ٹو بی، ان کو چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں اور جب ایکسٹینڈیڈ ٹائم ہوتا تھا ان کے پاس، تو یہ دے یوز ٹو کم اینڈ اسٹے ود می. نیچرلی وہ ایک جو فادر کا جو جاب ہوتا ہے اس کا ایک ہم اردو میں اگر کہیں تو پرچھائی جو ہے وہ بچوں کے اوپر ضرور اس کی پڑتی ہے. آپ جتنے اچھے طریقے سے اس کو پورٹری کرتے ہیں یا وہ بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک انسپریشن ان کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو ضرور تھا، لیکن باقی اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کو پراپر کو موٹیویٹ کیا گیا کہ جی آپ نے یہ چیز کرنی ہے، آپ نے یہی چیز کرنی ہے، اس کے علاوہ کیونکہ یہ تو ایک ایسی چوائس ہے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اٹ از اے کیریئر، اٹ از اے پروفیشن جو ایک کمپیٹیٹو قسم کی ہے. آپ نے ہزاروں میں بیٹھ کے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. آپ کی اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں یہ چیز لکھی ہے، آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے، تو وہ آپ کو مل سکتی ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کسی اور جگہ لکھا ہوتا ہے، ناٹ دیٹ کہ انہوں نے محنت نہیں کی، تو کہیں اور لکھا ہوتا ہے تو ان کو وہاں سے وہ رزق ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بہتر اپرچونٹی ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہو. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں ان بچوں کو بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ رزق کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس جگہ سے لکھا ہے، جس طرح سے لکھا ہے، وہ رزق آپ کو وہیں سے ملنا ہے، اسی طرح سے ملنا ہے. آپ کی چوائس اگر یہ ہے تو ضرور اٹیمپٹ کریں، ضرور وہ کریں، اور اگر ہے تو پھر آپ کو وہ چیز مل جائے گی. تو اس حد تک تو انسپریشن ہے. باقی مہین میں آپ کی طرف آؤں گا. جتنا ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی، سر حسن اقبال سے، تو جتنی یقین کی بات وہ کر رہے ہیں اور جتنا وہ اس میں لک فیکٹر کو لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ اے ٹاپر، لک زیادہ میٹر کرتی ہے، آپ کا ہارڈ ورک زیادہ میٹر کرتا ہے، یا دیر از سم تھنگ ایلس؟ یہ دونوں چیزیں بوتھ فیکٹرز آر ایٹ پلے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی چلے قسمت تو اچھی ہوتی ہے، لیکن محنت کے بغیر تو ظاہر ہے آپ انسان کہیں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہارڈ ورک کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہوگی تو ہی قسمت بھی پھر اس ڈائریکشن میں جاتی ہے. تو دونوں فیکٹرز آئی بلیو آر ویری امپورٹنٹ. بہت سے لوگ ہیں آئی وڈ سے محنت بھی کرتے ہیں، بیڈ لک بھی خدا خاصہ ہو جاتی ہے، بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ انسان ذہن میں رکھے کہ محنت بھی میں نے کرنی ہے، محنت کر کے اور پھر آگے قسمت کا بھی بہت امپورٹنٹ.
رول ہے اس کے اندر. مہین آپ سے ایک اور سوال میرا ہے کہ آپ کی انسپریشن کون تھا سروس میں جس کو دیکھ کر آپ نے بندہ انسپائر ہوتا ہے پھر اسپائر کرتا ہے, تو کون تھے آپ کے انسپریشن سروس میں؟ یہ سروس میں تو میرے انسپریشن اوبیسلی میرے فادر ہی ہیں. مطلب سروس میں تو آئی ہیو ناٹ سین اینی ون بیٹر دین ہم. تو سروس میں میری انسپریشن تو میرے فادر ہیں. باقی اس کے علاوہ مجھے ہمیشہ سپورٹ بہت زیادہ ہمارے گھر میں رہی ہے میری مدر کی. تو میرے لیے ان لائف اوور آل جو ہے انسپریشن میرے فادر اور میری مدر ہے. سروس اسپیسیفکلی میں کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے میرے فادر کیونکہ سروس میں, میری مدر ہاؤس وائف, تو سروس میں میرے فادر ہی ڈیفینیٹلی. مہین میں لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کے فادر یہاں پہ ہیں, آپ پاکستان کے سب سے پریسٹیجیس ایگزام کی ٹاپر ہیں آج, آپ کیا کہنا چاہیں گی اور جو ہے کیا آپ کے الفاظ ہیں آپ جو کہنا چاہیں آپ پلیز کہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ آج مجھے جو ہے, میں نے اوبیسلی ایک اٹیمپٹ دی, دوسری دی. ہر کینڈیڈیٹ یہ اسپائر کرتا ہے کہ اپنے ڈیزائرڈ گروپ میں آ جائے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا. اور ٹاپ کرنا تو اوبیسلی کوئی اگر کر جائے تو تو اس کا خواب ہوتا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی الحمد للہ. اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اوبیسلی یہ جس طرح میرے فادر نے ذکر کیا کہ براہ راست آپ پبلک سروس میں انگیج کر سکتے ہیں, گراس روٹ لیول پہ آپ کام کر سکتے ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو آج مطلب میں یہی کہوں گی کہ میرے اوپر, میں خوشی سے زیادہ مجھے ابھی ایک رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے کہ آئی ہیو ٹو لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشن. میرے فادر نے اوبیسلی سروس میں بہت ہائی بار سیٹ کی ہے, میرے ہسبینڈ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں, اور میری مدر نے ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ ہم نے ایک اچھا پروڈکٹیو یوزفل انڈیویجول بننا ہے سوسائٹی کے اندر. سو میرے جو فیملی ممبرس ہیں, ان سب کی سپورٹ کے ساتھ, ان سب کی انکریجمنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے جو ویلیو سیٹ کی ہیں ان کے ساتھ, آئی وڈ سے کہ انشاءاللہ رسپانسبلٹی جو ہے میں پوری کوشش کروں گی اس کو فل کر سکوں. سو دیٹ از آل دیٹ آئی ہیو ٹو سے. باقی تو انشاءاللہ آگے پھر سروس میں جیسے جی سر میں آپ کی طرف آؤں گا. اینڈ پہ میں آپ سے میسج لینا چاہوں گا ان تمام اسپائرنٹس کے لیے جو اسپائر کر رہے ہیں سروس کو, ان تمام والدین کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس میں آئیں اور اپنا فیملی کا اور ملک کا نام روشن کریں. آپ کا کیا میسج ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, یہ تو ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو ہی ریوارڈ کرتا ہے. محنت کرنی چاہیے انسان کو, یہ انسان کا فرض بھی ہے. اور جب آپ محنت کریں گے تو آپ کے لیے ایک نہیں, دو نہیں, کئی ایونیوز جو ہے وہ کھلیں گے انشاءاللہ. اور خاص طور پر نوجوان لوگ جو ہیں, میں اکثر نوجوان لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہوں, ڈیل کرتا ہوں. اور یہ سول سروس میں جو ہمارے ینگسٹرز آتے ہیں سول سروسز اکیڈمی والٹن میں 3-4 سال سے ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا ہوں. اسپیشلائز ٹریننگ جو ہماری پی ایس کی ہے, مڈ کیریئر کے افسران ہیں, ان کے ساتھ بھی میں انٹریکٹ کرتا ہوں. اور میری ان سب کو جو ہے نا یہی ہمیشہ ایڈوائس ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو ایسپرنٹس ہیں, جو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, جو سول سروس میں آنا چاہتے ہیں, ان کو بھی میری یہی ہمیشہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے, سسٹمیٹک طریقے سے کریں گے, بہتر طریقے سے کریں گے, آرگنائز طریقے سے کریں گے, اتنا آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کرنے کے بعد اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی وجہ سے جہاں وہ اپرچونٹی نہیں ملتی, تو یہ ہارڈ ورک آپ کی پھر بھی ضائع نہیں ہونے لگی. آپ کسی بھی جگہ جا کر انٹرویو دیں گے, زندگی کے کسی میدان میں اپنے آپ کو آزمائیں گے, تو آپ اپنے آپ کو کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے. حوصلہ, ہمت, جذبہ, اس کے ساتھ آپ ہمیشہ آگے چلتے رہیں, بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ پہ اپنا یقین رکھیں, اور اپنے رزق کی تلاش تو ہر انسان میں فرض ہے, لیکن اس نیت سے تلاش کریں کہ میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے, میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا کرنے ہیں. تو جب آپ کی نیت میں یہ چیز شامل ہو جائے گی, تو پھر آپ کے جذبے اور آپ کے جوش, اور آپ ایک نئے طریقے سے جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ وہ اسباب جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی اور بہت بہتر وہ انشاءاللہ ثابت ہوں گے. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ اپنی نیت میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ خلوص کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کو اگر آپ شامل کر لیں گے, تو دین دیر از نو اینڈ. آپ کہیں سے کہیں بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ ایک بہت بہتر انسان کے طور پہ اس دنیا میں کارآمد ثابت ہوں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر, آپ رول ماڈل ہیں میرے لیے بھی اور بہت سارے اسپائرنٹس کے لیے بھی. آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے, تو یہ جو کنسسٹنٹ ایک ایفرٹ ہوتی ہیں ٹورڈ دس ہول جرنی, اور
towards learning new words, new subjects. تو یہ میرے خیال سے یہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اینڈ پہ میں میڈم آپ کی طرف آؤں گا. مہین کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہتی ہیں ان تمام اسپائرنٹس کے لیے جو آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو فورسی کر رہے ہیں ایگزام کو ان کمنگ اٹیمپٹس, کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اسپائرنٹس کو تو میں یہ کہوں گی کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں, فوکسڈ ہو کے تیاری کریں. بہت امپورٹنٹ ہے, اپنا وقت ضائع نہ کریں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سلیبس جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کور کریں. اور اس میں جو ہے رائٹنگ کی پریکٹس بہت زیادہ کریں. رائٹنگ کی پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. سبجیکٹس بہت کیئرفلی چوز کریں, ڈسکس کریں سینئر سے جنہوں نے پاس کیا ہے, ان لوگوں سے, مینٹورز اپنے ان سے ڈسکس کریں. اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا الٹیمیٹلی اسکور کیا بنتا ہے. مطلب اگر آپ کا اسکور اچھا نہیں ہے, کسی وجہ سے آپ ریٹن میں آپ کا اسکور کم آتا ہے, آپ کا انٹرویو افیکٹ ہوتا ہے, پھر انٹرویو کی بہت اچھی تیاری کریں, سائیکولوجیکل میں بہت اچھی تیاری کر کے پرفارم کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایگزام جا کے تو کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن اس میں اچھی پرفارمنس صرف پریکٹس اور ہارڈ ورک سے آ سکتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. محنت کریں, کنسسٹنٹ رہیں, ڈٹرمنڈ رہیں, اور جس طرح سے میرے فادر نے کہا پبلک سروس نیت اپنی اچھی رکھیں, کر کے خدا کی اپنی سروس کرنی ہے. کسی بھی گروپ میں آ جائیں, 12 گروپس میں سے کسی بھی گروپ میں آئیں, سب میں سروس ہے. ورکنگ فار دی گورنمنٹ از ورکنگ فار پبلک, از ڈوئنگ پبلک سروس. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ساری پبلک سروس سے انوالو ہوتی ہے. تو باقی پازیٹیو رہیں, ہمیشہ جو ہے وہ اپنی آؤٹ لک پازیٹیو رکھیں اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. آمین. تھینک یو سو مچ مہین, تھینک یو سو مچ سر حسن آپ کے ٹائم کا. اور انڈیڈ اٹ از اے بگ ڈے فار میڈم اینڈ فار یو ایز ویل. آپ اس کو انجوائے کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ ویلیویبل انفارمیشنس. یہاں پہ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. اور تھینک یو سو مچ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے یہ دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. خدا حافظ.